نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الرؤوف الرحيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. محترم المقام حضرت علامہ الفقیہ المحدث الاستاذ الشیخ اسعد محمد سعید الصاغر جی دامت برکاتکم. محترم المقام الاستاذ الفاضل المحقق الشیخ السید ابو الہدی الدکتور السید ابو الہدی عادل الحسینی. محترم المقام الاستاذ فضیلت الشیخ علامہ ابو بکر بابکر السودانی. دیگر مشائخ اعظام، پیران کرام، رہنمایان طریقت، معلمین و مبلغین شریعت، معزز مہمانان گرامی قدر، محترم وزرائے کرام، نمائندگان قوم، خواتین و حضرات، عشاق مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ اور بنات مصطفیٰ، اور محترم سید علی رضا گیلانی صاحب و دیگر جملہ، محترم افضل حیات صاحب، جملہ دیگر مہمانان گرامی قدر، الحمدللہ تعالی آج شب میلاد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک موقع پر مینار پاکستان کے اس تاریخی سبززار میں، جس میں دنیا اسلام سے، مدینہ منورہ سے، بلاد شام سے، سوڈان سے اور دنیا کے مختلف کونوں اور گوشوں سے اکابر علماء، مشائخ، زعماء اور شرکاء اور پاکستان کے جمیع اطراف و اکناف سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں خواتین و حضرات اس عظیم الشان تاریخی محفل میلاد میں، اجتماع میلاد مصطفیٰ میں، سالانہ میلاد مصطفیٰ کی کانفرنس میں شرکت کے لیے آئے ہیں. میں صمیم قلب سے آپ سب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور اللہ رب العزت کے حضور اس رات
آپ سب کی حاضری کی قبولیت کے لیے دعا گو بھی ہو۔ اور میں بطور خاص ARY کے مالکان کا شکر گزار ہوں اور انہیں غیرت دینی پر اور محبت مصطفیٰ پر ARY کے مالکان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے مینار پاکستان پر منعقدہ عظیم الشان میلاد مصطفیٰ کی محفل کو براہ راست پوری دنیا میں ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں۔ پھر صحافی برادری، فوٹوگرافرز، مختلف جرائد اور اخبارات کے نمائندگان تمام اپنے فرائض دینی کو، فرائض منصبی کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ عشق و محبت مصطفیٰ کا ثبوت دیتے ہوئے شب بھر حضور کے میلاد کی خاطر جاگ رہے ہیں۔ اور یہ آج کا اجتماع مینار پاکستان کے سائے تلے، جس کو 50 سال سے اوپر 60 سال کے قریب ہونے والا ہے، مینار پاکستان کے سائے کے تلے قرارداد پاکستان کے اس اجتماع کی یاد دلا رہا ہے جب اسلامیان ہند پاکستان کے نام پر اسلام کے لیے خطہ ارضی کے حصول کے لیے جمع ہوئے تھے، اور آج وہ منظر ہے کہ اسلامیان پاکستان عشق و محبت رسول اور تحفظ ناموس مصطفیٰ کے نام پر اسی سبززار میں لاکھوں کی تعداد میں جمع ہیں۔ آج کا اجتماع تحریک منہاج القرآن کی 25 سالہ تاریخ میں ایک خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ پیر سید خلیل الرحمن چشتی اور امیر تحریک محترم مسکین فیض الرحمن اور مخدوم دریاب ہاشمی صاحب 25 سال کی تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ میں ڈاکٹر رحیق عباسی صاحب کو، ناظم اعلیٰ کو، تحریک منہاج القرآن کی مجلس منتظمہ کو، مجلس عاملہ کو، اور خاص طور پہ نائب ناظم اعلیٰ جو دست و بازو ہیں ناظم اعلیٰ کے ڈاکٹر رحیق عباسی کے شیخ زاہد فیاض کو، یوتھ لیگ کو، MSM کو، ویمن لیگ کو، طلباء کو، طالبات کو، اور منہاج القرآن کے ان عظیم فرزندوں کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے ایک ٹرک کی صورت میں اس ملک میں بلکہ دنیا میں ناموس رسالت کی تحفظ کی تاریخ رقم کر دی ہے۔ اور اس سال جب دیار غیر میں ناموس رسالت پر حملہ ہوا اور بے وقت لوگوں نے، ذلت کے پیکروں نے عظمت، عزت، رفت کے اس پیکر اعظم کی شان پر حملے کی کوشش کی تو شرق سے غرب تک اطراف و اکناف عالم میں بسنے والی امت مسلمہ کی غیرت جاگ اٹھی، اور انہوں نے ایک داستان عشق و محبت کی، تحفظ ناموس رسالت کی، غلامی مصطفیٰ کی اور تعلق و نسبت رسالت کی اور ربط محمدی کی رقم کر دی جو رہتی دنیا تک یاد رہے گی۔ شاید بعض درندوں کے ہاتھوں سے یہ ذلت آمیز عمل اس لیے ہوا تھا کہ رب کائنات چاہتا تھا کہ سوئی امت کی غیرت جاگ پڑے اور تاجدار کائنات کے ساتھ ٹوٹا ہوا تعلق پھر سے جڑ جائے، یہ خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں اور اٹھ کھڑے ہوں، اور تاجدار کائنات کا ذکر، حضور کی محبت، حضور کا عشق، حضور کی عظمت، حضور کی رفعت کہ وہ ترانے گائیں، وہ پیغام شرق تا غرب پھیلا دیں کہ پوری دنیا کو خبر ہو جائے کہ محمد مصطفیٰ کی امت زندہ ہے اور اس امت کی غیرت زندہ ہے، اور یہ کبھی بھی ناموس مصطفیٰ کے اوپر حرف لائے جانے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ امت مسلمہ کا ایک ایک فرد کٹ تو سکتا ہے، مر تو سکتا ہے، مگر عزت و ناموس مصطفیٰ پر حرف لانے کی اجازت کسی کو نہیں دے سکتا۔ آج کا یہ اجتماع عزت و ناموس مصطفیٰ کے تحفظ کی قرارداد ہے، وہ قرارداد قیام پاکستان تھی،
یہ قرارداد تحفظ ناموس مصطفیٰ ہے۔ اور میں مبارکباد دیتا ہوں تحریک منہاج القرآن کی یوتھ لیگ کو، جوانوں کی یوتھ لیگ کو اور ایم ایس ایم کو، جنہوں نے 12 کلومیٹر لمبا، سینکڑوں یا ہزاروں گز پر مشتمل کپڑا لے کر 12 کلومیٹر لمبا ایک احتجاجی بینر تیار کیا، جس پر 25 لاکھ افراد کے احتجاجی دستخط کیے جا رہے ہیں۔ اور ابھی سٹیج پر آنے سے پہلے انہوں نے مجھ سے دستخط کروائے، جسے UN روانہ کیا جائے گا، تاکہ عالم کفر کو اور عالم انسانیت کو خبر ہو جائے کہ اگر کسی نے عزت و ناموس مصطفیٰ کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی تو پھر یہ امت اس کے بحر میں، اس کے سمندر میں وہ طغیانی اور تلاطم آ سکتا ہے کہ پھر دنیا کے کناروں میں کسی کی عزت بھی سلامت نہیں رہے گی۔ اسلام امن کا دین ہے، سلامتی کا دین ہے۔ اسلام مسلم و غیر مسلم ہر ایک کی عزت اور مال اور جان کی حفاظت کا دین ہے۔ اسلام تو کسی عام شخص کی عزت سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیتا، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اسلام کافروں کی عزت کا بھی محافظ ہے، عورتوں کی عزت کا محافظ ہے، غیر مسلموں کی عزت کا محافظ ہے۔ اسلام تو اپنے دشمنوں کی عزت اور جان و مال کا محافظ ہے۔ ارے تم نے اس رسول اسلام کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں، یہ تاریخ ساز بینر جب UNO میں پہنچے گا تو آپ تصور کیجئے کہ اس امت مسلمہ کی اپنے نبی اور رسول کے ساتھ محبت اور عشق اور ان کی غیرت دینی کا کیا تصور اور امیج قائم ہوگا۔ اور یہ شرف اس پوری دنیا میں اللہ نے تحریک منہاج القرآن کو عطا کیا کہ اس طرز کا انوکھا تاریخی احتجاج کیا جا رہا ہے، جو نہ کسی نے سوچا تھا، نہ جس پر کسی نے عمل کیا تھا۔ آج گفتگو کے لیے میں نے 2 آیات کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ ایک سورہ اخلاص کی پہلی آیت قل هو اللہ احد، اور دوسری آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 68۔ دو آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ پہلی آیت میں اللہ کا ذکر ہے، دوسری آیت جو سورہ آل عمران کی، اس میں اللہ کے رسول کا ذکر ہے۔ سورہ اخلاص کی پہلی آیت میں اللہ نے اپنا تعارف اور اپنی پہچان ہوا کی ضمیر کے ذریعے کرائی ہے۔ اس نے خود کو ہوا کہہ کے اپنی پہچان کرائی ہے۔ وہ ہوا کا معنی کیا ہے؟ وہ، ابھی میں اس کے علمی پہلو کی طرف آتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنی پہچان ہوا کر کے کرائی ہے۔ وہ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک، خود کو اس نے ہوا کہا اور اپنے نبی کی پہچان کرانے کے لیے کہا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، بے شک سب لوگوں سے بڑھ کر حضرت ابراہیم کے قریب اور حقدار وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ وَهَذَا النَّبِي، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اس نے کرائی، اور یہ نبی۔ اللہ نے اپنی بات ہوا کہہ کر کی، وہ اللہ، اور جس محبوب کا میلاد ہم آج منا رہے ہیں اس کی بات کرتے ہوئے ھذا النبی کہا، فرمایا یہ نبی۔ خود کو کہا وہ اللہ
محبوب کے لیے کہا یہ نبی۔ آج میری گفتگو کا جو موضوع ہے یہ ہوا اور ہاذا کا تعلق ہے کہ اس نے ہوا کی پہچان کے لیے ہاذا کو بھیجا۔ وہ خود ہوا ہے، وہ خود کیا ہے؟ ہوا، وہ تو اس نے ہوا وہ اللہ، اس وہ کی پہچان کرانے کے لیے ہاذا النبی، یہ نبی بھیجا۔ تو یہ اس وہ کی پہچان ہے۔ یہ ہے بنیادی موضوع۔ کچھ باتیں تھوڑی تھوڑی علمی نوعیت کی لازماً کرنی پڑیں گی، مگر مشکل نہیں رہنے دوں گا۔ بڑی توجہ اور انہماک سے آپ سمجھیں، بڑی توجہ اور انہماک سے۔ اب جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ضمیریں تین ہوتی ہیں۔ ایک ضمیر متکلم کی، جو شخص بات کر رہا ہو خود، اس کو متکلم کہتے ہیں۔ تو متکلم کے لیے ضمیر استعمال ہوتی ہے انا۔ انا کا معنی ہے میں۔ آپ جب بات کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ میں بات کر رہا ہوں، تو میں ضمیر متکلم ہے۔ ایک ضمیر مخاطب کے لیے ہوتی، جس سے آپ گفتگو کر رہے ہیں وہ مخاطب، اس کے لیے کہتے ہیں آپ انتا، تو۔ ایک ضمیر غائب کے لیے ہوتی ہے، یہ بات سمجھنے والی۔ ایک ضمیر ہو گئی انا، میرے لیے بات کرنے والا شخص متکلم۔ ایک ضمیر ہو گئی انتا، مخاطب کے لیے، جس سے بات ہو رہی ہے وہ گویا آپ کے سامنے ہے، حاضر ہے، اس کے لیے ہوتی ہے۔ تیسری قسم ضمیر کی ہے وہ غائب کے لیے ہوتی ہے۔ غائب، وہ ضمیر ہوا ہے جو آپ کی آنکھوں سے غائب ہے، جو آپ کے حواس سے غائب ہے، جو آپ کی صلاحیت ادراک سے غائب ہے، جو آپ کے فہم سے غائب ہے۔ وہ کسی بھی طریقے سے غائب ہو سکتا ہے۔ آپ کے علم سے غائب ہے، آپ کے فہم سے غائب ہے، آنکھوں سے غائب ہے، آپ کی سماعت سننے سے غائب ہے، دیکھنے سے غائب ہے، چھونے سے غائب ہے، سمجھنے سے غائب ہے۔ تو وہ جو غائب کی ضمیر ہے اس کے لیے ہوا کہتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھ لیں، ضمیر قائم مقام ہوتی ہے اسم ظاہر کا۔ مثلا ایک شخص، اس کا نام ابو بکر ہے، اسم ظاہر ہے۔ جب آپ اس کی بات کرنے لگیں گے اور وہ سامنے موجود نہ ہو تو آپ اردو میں کہتے ہیں نا کہ اس نے یہ کہا یا وہ یہ کہہ گیا۔ یہ جو اس اور وہ کا کلمہ ہے یہ ہوا استعمال ہوتا ہے۔ ہوا قال کذا، ہوا فعل ہکذا۔ تو غائب کے لیے ہوا، یہ ضمیر قائم مقام ہو جاتی ہے اس نام کی۔ اب جو بڑی توجہ طلب بات ہے وہ یہ کہ ضمیر کی کئی قسمیں ہیں، 7 انواع ہیں ضمیر کی، میں ان میں نہیں جاتا۔ ان میں سے 2 قسمیں ہیں، متصل منفصل ہے، مرفوع منصوب مجرور، چھوڑ دیں۔ 2 قسمیں ہیں، بارز اور مستتر۔ بارز ضمیر ہے ظاہر، اور مستتر ہے چھپی ہوئی۔ یہاں سے ہمارا موضوع شروع ہو گیا، بڑی توجہ کے ساتھ۔ اب ضمیر بارز یہ ہے، مثلا بارز ضمیر کے لیے کوئی حرف استعمال ہوتا ہے لفظ کی صورت میں، لفظ موجود ہوتا ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ضمیر ظاہر ہے۔ مثلا اگر عربی میں کہا جائے قمت، اس کا معنی ہے تو کھڑا ہوا، تو یہ جو لفظ حرف آیا ہے نا تا، یہ ضمیر بارز ہے، یعنی خود تا کا لفظ حرف
ظاہر کر رہا ہے کہ تیری بات ہو رہی ہے، تمہاری بات ہو رہی ہے۔ اگر کہا جائے کاتبو تو کاتبو کے آخر پہ واو آیا ہے، واو، اس کا معنی ہے انہوں نے لکھا۔ تو یہ جو واو کا لفظ آیا ہے یہ ضمیر کو ظاہر کر رہا ہے کہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ اگر کہا جائے افعلی، اے عورت تو یہ کر، تو یہ کر، تو یہ جو یا آیا ہے یہ بارز ظاہر ضمیر ہے، بتا رہی ہے کہ کسی عورت کی بات ہو رہی ہے۔ تو سمجھ لیں اگر ضمیر کسی لفظ کی، حرف کی، لفظ کی صورت میں ظاہر ہو تو اسے ضمیر بارز کہتے ہیں۔ اگر ظاہر نہ ہو اور لفظ میں چھپی ہوئی، بات بڑی غور طلب ہے، ظاہر ہو تو بارز ہے، اگر چھپی ہوئی ہو تو اسے مستتر کہتے ہیں، مستتر کہتے ہیں۔ حاضرین محترم، اس سورہ اخلاص کے پہلے دو لفظ ہیں، قل ہوا، قل هو اللہ احد۔ قل کا معنی ہے تو کہہ دے، یہ رب نے محبوب سے فرمایا ہے، میرے حبیب آپ کہہ دیں، میرے حبیب آپ بولیں اور کہہ دیں۔ تو باری تعالیٰ کیا کہہ دوں؟ تو کہہ دے ہوا، وہ اللہ ہے اور ایک ہے۔ اب ہم اپنی گفتگو صرف پہلے دو لفظوں پر رکھتے ہیں، قل اور ہوا۔ قل کے اندر ضمیر مستتر ہے، یا میں نے کہا اگر کہا گیا قل تا، اس کا مطلب تھا تو نے کہا، تو یہ جو لفظ تا آیا ہے اس نے ضمیر کو ظاہر کر دیا، اس نے ظاہر کر دیا۔ اگر کہا قل تم، اس نے ضمیر کو ظاہر کر دیا۔ اگر کہا کلی افعلی، یہ اس نے ضمیر کو ظاہر کر دیا۔ تو اگر ضمیر کو ظاہر کرنا ہو تو ایک لفظ اور حرف اضافی لگایا جاتا ہے، اور اگر کسی کو چھپائے رکھنا ہو، ظاہر نہ کرنا ہو، چھپائے رکھنا ہو، تو ضمیر مستتر ہوتی ہے، اس میں اضافی لفظ یا حرف نہیں لگایا جاتا۔ ابھی جو پہلا لفظ ہے سورہ اخلاص کا قل، قل میں کوئی اضافی لفظ یا حرف موجود نہیں ہے جو ضمیر کو ظاہر کرے۔ قل کا معنی ہے کسی کو کہہ رہا ہے، وہ کسی سے کہہ رہا ہے، اور کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے۔ قل محبوب فرما دیں۔ اب قل کا معنی ہے فرما دیں، اس میں الگ سے کوئی لفظ جو ضمیر کو ظاہر کرے استعمال بولیے نہیں ہوا، تو محبوب سے خطاب کیا۔ قل سے مراد محبوب کا کہنا ہے، میرے رسول آپ فرما دیں، میرے نبی تم کہہ دو۔ تو نبی کو آگے لائے تو ضمیر مستتر رکھی، چھپی ہوئی ضمیر رکھی، اور پھر اپنی بات کی ہوا، یہ ضمیر ظاہر ہے، اپنی بات کی تو ظاہر کر دیا، محبوب کی بات کی تو کل کے اندر محبوب کو چھپا دیا۔ بتانا مقصود یہ تھا کہ لوگوں، باوجود اس کے کہ ہوا غائب کے لیے ہے، اور یہ غائب ہونا بود جو ہے یہ میرا مکان، عظمت، مکانت، رفت، عظمت کا ہے کہ تمہاری سمجھ سے بالا ہوں، مگر اس کے باوجود اپنی بات کی تو اپنے آپ کو ظاہر کیا، اور محبوب کی بات کی تو محبوب کو چھپایا۔ اس کی میں ایک مثال آپ کو اور دے دوں۔ مثلا کہا جائے اکتب، اکتب اس کا معنی ہے تو لکھ، تقدیراً کہا جائے گا اکتب انتا، تو لکھ، مگر انتا کو چھپا دیا۔ انتا کہتے تو ظاہر ہو جاتا کہ کس سے بات ہو رہی ہے،
انتا کا معنی ہے تو. جب انتا کو چھپا دیا اور کہا فقط اکتب، تو اکتب جو ضمیر ہے اس میں تو یعنی انتا چھپ گیا تو ضمیر مستتر ہو گئی. آپ کو سمجھ آ رہی؟ مستتر کہتے ہیں جسے پردے میں چھپا دیا ہو. ستر پردہ، جسے پردے میں چھپا دیا ہو. مثلا کہا جائے اجلس، اس کا معنی ہے تو بیٹھ جا، تو بیٹھ جا. تقدیراً یہ کا لفظ یوں تھا اجلس انت، تو بیٹھ جا، مگر انتا ظاہر ہے تو انتا کو اجلس میں چھپا دیا. تو جب انتا کو اجلس کے پردے میں چھپا دیا تو یہ ضمیر مستتر ہو گئی. جس کو پردے میں چھپا دیں وہ مستتر ہوتا ہے، اور جس کے لیے الگ لفظ لگا دیں وہ ظاہر ہوتا ہے. رب کائنات نے اپنی بات کی تو فرمایا ہوا، اپنے لیے ضمیر کو ظاہر کر دیا، اور محبوب سے خطاب کیا تو فرمایا کل، تو کہہ دے. یوں نہیں کہا کہ کل انتا، حبیب تو کہہ دے. انتا کو کل میں چھپا دیا. بتانا مقصود تھا کہ لوگوں میں تو باطن بھی ہوں ظاہر بھی ہوں، اللہ ہوں، اول بھی ہوں آخر بھی ہوں، ظاہر بھی ہوں باطن بھی ہوں. میں تو اپنی قدرتوں سے جانا جاتا ہوں، اپنے افعال سے پہچانا جاتا ہوں. میری صفات کا ظہور تم میں ہے، میری قدرتوں کو ظہور کائنات میں ہے. میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور پر کسی نہ کسی طریقے سے ظاہر ہو جاتا ہوں. ظاہر اس لیے چونکہ ظاہر ہو جاتا ہوں، خود کے لیے کہا ہوا، ظاہر کر دی ضمیر، اور محبوب کے لیے فرمایا کل، اس میں ضمیر مستتر کر دی. تو فرمایا کہ لوگوں یہ تو ممکن ہے کہ تمہیں میری یعنی خدا کی معرفت حاصل ہو جائے، کیونکہ میں باطن کے ساتھ ظاہر بھی ہوں. میری معرفت حاصل ہو سکتی ہے، مگر مصطفیٰ کی معرفت کو، عظمت کو میں نے پردوں میں چھپا رکھا ہے. تم چاہو بھی تو مصطفیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ. مصطفیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی. مصطفیٰ کی معرفت کہ اللہ رب العزت نے بن اپنی معرفت کے لیے فرمایا قل، محبوب آپ کہہ دیں هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. باری تعالیٰ تو خود ہی فرما دے اپنے بندوں کو کہ میں ایک ہوں، خود فرما دے. تو اللہ پاک فرماتا ہے نہیں، میں بندوں سے کلام نہیں کرتا، اس لیے کہ میں نے اگر کسی بندے سے کلام کیا تو میرے کلام کرنے سے وہ تو نبی ہو جائے گا. نبوت یہ ہے میں جس سے کلام کر لوں وہ نبی ہو جاتا ہے. میں جس سے کلام کر لوں وہ نبی، میں جس سے براہ راست خطاب کر لوں، براہ راست کر لوں، او من وراء حجاب کر لوں، وحین کر لوں، اور یرسل رسولاً، فرشتے کو بھیج کر کلام کر لوں، نبی ہو جاتا ہے. طور پر بلا کر پردے کے پیچھے سے کلام کر لوں موسیٰ کو، وہ نبی ہو جاتا ہے. معراج کی شب مقام او ادنا پر پردہ ہٹا کر براہ راست کلام کر لوں، فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، وہ نبی ہو جاتا ہے. میں بندوں سے خود کلام نہیں کرتا، اس لیے کہ جس سے کلام کر لیا اس کو مرتبہ نبوت مل جائے گا. تو میں ہر کسی کو نبی تھوڑا بناتا پھرتا ہوں. یہ میں بہتر جانتا ہوں کس کو نبی بنانا ہے کس کو نہیں بنانا. میں بہتر جانتا ہوں کس کو منصب رسالت پر بٹھانا ہے کس کو نہیں بٹھانا. اس لیے میرے محبوب، میری وحدانیت کی بات ہے، بات میری ہے،
میرے ایک ہونے کی ہے، میری معرفت کی ہے، میری الوہیت کی ہے، بات میری توحید کی ہے، مگر بندوں سے میں بات نہیں کرتا۔ میں رب ہوں، اگر میں عام بندوں سے بات کروں تو وہ تو بندے عام بندے نہ رہیں گے، وہ تو نبی ہو جائیں گے۔ تو پھر کیا ہو؟ باری تعالیٰ اللہ نے فرمایا محبوب میں تم سے بات کرتا ہوں، وَقُلْ أَنْتَ لَهُمْ، میں محبوب تم سے بات کرتا ہوں اور تم ان سے بات کرو۔ رب کائنات نے اپنی بات ہم سے کرنے کے لیے تاجدار کائنات کو، جن کی شب میلاد منا رہے ہیں، ان کو بھیجا اپنے اور ہمارے درمیان بات کرنے کے لیے، واسطہ بنا کر، وسیلہ بنا کر۔ ارسل نبیہ ورسولہ الینا وجعلہ وسیلۃ وواسطۃ بینہ وبیننا، حضور کو بھیجا اور فرمایا محبوب میں تم سے بات کرتا ہوں اور تم میری طرف سے ان سے بات کرو۔ قل، تم کہہ دو کہ میں ایک ہوں۔ تو قاعدہ دے دیا کہ میں محبوب، بندے میرے ہیں۔ باری تعالیٰ تیرے اپنے بندے ہیں، بندے میرے ہیں، مگر میں رب ہو کر اپنے بندوں سے براہ راست بلا واسطہ خطاب نہیں کرتا۔ رب ہو کر اپنے بندوں سے بلا واسطہ خطاب نہیں کرتا۔ جب خطاب کرنا چاہتا ہوں تو بذریعہ کل کرتا ہوں، بذریعہ کل، محبوب تمہارے واسطے سے کرتا ہوں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جب رب ہو کر اپنے بندوں سے واسطہ مصطفیٰ کے بغیر خدا بات نہیں کرتا، تو بندو تم بندے ہو کر واسطہ مصطفیٰ کے بغیر رب سے کس طرح بات کرنا چاہتے ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، لجپال کی آمد۔ رب کائنات نے کل کے ذریعے اپنی سنت بنا دی، سنت الہیہ بنا دی، کہ جب رب بندوں سے بات کرنا چاہے تو اپنے اور بندوں کے درمیان کلام کے لیے، خطاب کے لیے رسول کو واسطہ بنا لے، تاکہ رسول خدا سے لے اور بندوں کو دے، رسول خدا سے سنے اور بندوں کو پہنچائے، رسول خدا سے اخذ کرے اور بندوں کو عطا کرے، رسول خدا سے حصول کرے اور بندوں میں تقسیم کرے۔ تو جب اللہ کی سنت یہ ہوئی کہ اس نے رسول کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان واسطہ، وسیلہ بنا دیا، بتانے کے لیے کہ لوگوں اگر تمہیں میری سنت سے پیار ہے، اگر میرے بندے میری سنت سے پیار کرتے ہیں، تو میں جب تم سے بات کر کے تمہیں اپنی بات پہنچانا چاہتا ہوں تو تمہارے اور اپنے درمیان رسول کو واسطہ بناتا ہوں۔ تمہیں اگر میری سنت سے پیار ہے تو اپنی بات مجھ تک پہنچانا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کو واسطہ بنا لو۔ اس لیے کہ جس اللہ تک بات پہنچانی ہے وہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے، ضمیر غائب ہے۔ تم اس اللہ کو نہ دیکھ سکتے ہو آنکھوں سے، وہ فوق بصر و بصارت ہے، نہ اللہ کو سن سکتے ہو، وہ تمہاری سماعتوں سے بلند ہے، نہ چھو سکتے ہو، وہ تمہارے لمس اور مس سے بلند ہے، نہ سونگھ سکتے ہو، وہ تمہاری شامہ سے بلند ہے، نہ چکھ سکتے ہو، وہ تمہاری ذائقہ سے بلند ہے، نہ سمجھ سکتے ہو، وہ تمہارے فہم اور عقل سے بلند ہے، اس لیے کہ وہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے، اور وہ ہوا تمہارے فہم اور ادراک سے بلند ہے۔ تو باری تعالیٰ تو ہوا ہے، ہمارے فہم و ادراک سے بلند ہے،
اب ہم چاہتے ہیں کہ اپنی بات تیرے بندے اپنی بندگی کی بات تیری ذات تک پہنچائیں، اور تو نے رسول کو واسطہ بنا دیا، وسیلہ بنا دیا اپنے اور ہمارے درمیان، تو کیا آپ تمہارا رسول بھی ہوا ہوگا؟ کیا رسول بھی وہ ہوگا؟ بولیے، جیسے تو ہوا ہے وہ اللہ، تو جس رسول کو تو واسطہ بنا رہا ہے ہمارے لیے تاکہ اس کے ذریعے ہماری طاعتیں تجھ تک پہنچے، بندگی تجھ تک پہنچے، اطاعت تجھ تک پہنچے، محبت تجھ تک پہنچے، ندا تجھ تک پہنچے، دعائیں تجھ تک پہنچے، جسے واسطہ بنا رہا ہے تو ہے ہوا وہ، تو جس رسول کو واسطہ بنا رہا ہے کیا وہ بھی وہ ہوگا؟ اسے بھی ہوا بنائے گا؟ اگر وہ بھی وہ ہوا تو پھر تو بھی وہ اور رسول بھی وہ بھی ضمیر غائب اور تیری ضمیر بھی غائب، تو پھر ہم کس کو پکڑیں گے؟ ہم کس کا دامن پکڑیں گے؟ ہم کس کو دیکھیں گے؟ رب نے کہا نہیں ایسا نہیں کرتا، میرا ذکر چونکہ ہوا کے ساتھ ہے، میں بلند ہوں، جس کو واسطہ بنایا اس کو ہوا نہیں کرتا، اس کو تمہارے لیے ہاذا بنا دیا ہے۔ ہوا کا معنی تھا وہ، ہاذا کا معنی ہے یہ، میں ہمیشہ وہ رہوں گا، مصطفیٰ ہمیشہ یہ رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مدنی کی آمد۔ لہذا ہوا کا حال ہاذا سے پوچھو، ہوا کا حال ہاذا سے پوچھو، اس کا حال اس سے پوچھو، وہ کی بات اس یہ سے پوچھو۔ تو باری تعالی تو نے فرمایا ھذا النبی، یہ نبی، تو یہ تو اس وقت آیت اتری جب ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا زمانہ تھا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، تو اس وقت آقا ان کے سامنے تھے، تو بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ جب سنا ھذا النبی کہ یہ نبی، تو وہ سمجھ گئے کہ اس سے مراد یہ نبی ہے۔ اب 14 صدیاں بیت گئیں، آج وہ تو سمجھتے تھے کہ یہ نبی ہے، اب 14 صدیاں بیت گئیں، ہم لاہور کے رہنے والے، پاکستان کے رہنے والے، کراچی سے پشاور کے رہنے والے، دمشق، حلب اور شام کے رہنے والے، شرق و غرب سے رہنے والے، کشمیر، سرحد، بلوچستان، سندھ کے رہنے والے، وہ تو مدینہ تھا، ابو بکر و علی کا زمانہ تھا، جب انہیں آیت اتری ھذا النبی، یہ نبی، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ نبی ان کے سامنے تھے۔ اب ہم کیا کریں؟ رب کائنات نے فرمایا صدیاں بدل گئی مگر قرآن کا لفظ نہیں بدلوں گا، زمانے بدلیں گے قرآن کا لفظ نہیں بدلوں گا، ملک بدلیں گے قرآن کا لفظ نہیں بدلوں گا۔ میرا مصطفیٰ جس طرح ابو بکر و علی کے سامنے ھذا النبی یہ تھا، ارے پاکستان والوں 1400 سال بعد بھی وہ یہ رہے گا، کبھی وہ نہ بنے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مدنی کی آمد۔ یہ اس نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ یطع الرسول یہ مضارع کا صیغہ ہے، یطع، یطیع، اطاع یہ ماضی کا صیغہ ہے، اطاع یہ صیغہ ماضی کا، اس کا مطلب ہے اس نے اطاعت کی۔ سمجھے کیا معنی ہے؟ اس نے اطاعت کی۔ اور یطیع یا من یطع الرسول
یوتے کا معنی ہے جو اطاعت کرتا ہے یا اطاعت کرے گا. مضارع حال اور مستقبل دونوں زمانوں کے لیے محیط ہے. یہ بات سمجھیں. 3 زمانے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل. ماضی بیت جاتا ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے. ماضی گزر جاتا ہے، حال کبھی نہیں گزرتا. حال ہمیشہ رہتا ہے. حال اس لیے کہ جو حال آپ کا کل تھا تو ارے کل بیتا، آج پھر حال بن گیا. آج کیا دن ہے؟ پیر کا دن ہے. چلو پیر کا دن ہے، پیر ہی کو یاد رکھتے ہیں. اب منگل ہو گیا، کل پیر کا دن تھا تو کل آپ یوم الاثنین میں تھے، یعنی پیر کے دن میں تھے، تو پیر کا دن آپ کا حال تھا. ارے اب دن بدلا، حال نہیں بدلا. آج پیر نہ رہا، منگل ہو گیا تو آپ کا حال پھر منگل میں ہے. زمانہ ہے حال، پریزنٹ ٹائم، تو منگل میں پھر حال ہے. کل بدھ ہوگا، وہ آج مستقبل ہے. جب آپ کل میں آئیں گے تو وہ مستقبل پھر حال ہو جائے گا. لہذا حال کی تعریف یہ ہے کہ کبھی منقطع نہیں ہوتا. آپ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ ماضی نہیں رہتا. کل پیر کا دن آج ماضی ہو گیا. اب قیامت تک وہ کل کا گزرا ہوا دن پلٹ کر نہیں آئے گا. تو ماضی مدا سے ہے. مدا و مدت یعنی جو گزر گیا اسے ماضی کہتے ہیں. ہائے 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 ہائے، جو گزر گیا اسے ماضی کہتے ہیں. اور جو کبھی نہ گزرے ہمیشہ رہے اسے حال کہتے ہیں. کبھی نہ گزرے ہمیشہ رہے اسے حال کہتے ہیں. رب کائنات نے اپنے اور اپنے حبیب کے تعلق میں ایک آیت فرمائی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. 2 فعل استعمال کیے، اطاع اور یطیع. اپنے لیے جو فعل استعمال کیا وہ صیغہ ماضی کا، اور اپنے محبوب کے لیے جو استعمال کیا وہ حال کا. جو اس رسول کی اطاعت کرے. اب آپ سوچیں گے اس کیوں کہا من یطع الرسول؟ الف لام سے جو رسول پر الف لام آئی ہے یہ معرف ہو گیا، معرفہ ہو گیا. معرفہ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے رسول سے مراد وہ خاص رسول ہیں، رسول پاک. تو مانا ہوا جو اس رسول کی اطاعت کرتا ہے، جو اس رسول کی اطاعت کرتا ہے یا اطاعت کرتا رہے گا یا کرے گا، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کر دی. اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. اپنے لیے فعل استعمال کیا اللہ نے صیغہ ماضی میں، اور اپنے مصطفیٰ کے لیے استعمال کیا حال میں. ماضی وہ ہے جو گزر جاتا ہے، باقی نہیں رہتا. حال اور مضارع وہ ہیں جو کبھی نہیں گزرتے. تو کیا اللہ کے لیے جو اطاعت بیان کی اس لیے کہ وہ گزر گئی؟ نہیں، کہ ماضی کا صیغہ اطاع تاکید کے لیے آتا ہے، کسی بات کو مؤکد کرنے، یقین پیدا کرنے، پختگی پیدا کرنے، شک و شبہ کو مٹانے، اس کے لیے بھی صیغہ ماضی کا استعمال ہوتا ہے. تو گویا ظاہراً صیغہ گزرے ہوئے زمانہ ماضی کا ہے، معنن تاکید ہے تاکہ شک نہ رہے. اس نے کہا اللہ نے کہ میرے لیے تو کوئی شک کر نہیں سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں گزر گیا. اللہ کی ذات کے لیے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ خدا گزر گیا. ارے ہندو نہیں کہہ سکتا
وہ ایک کو مانے، برہما کو مانے، وشنو کو مانے، شیوا کو مانے، وہ رامائن کو مانے، مہاراج کو مانے، ایک کو مانے یا ہزار کو مانے، یہ شرک الگ ہے، مگر یہ کوئی نہیں کہتا کہ وہ گزر گیا، اب نہیں۔ ہندو بھی کہتا ہے کہ ہے، یہودی بھی جسے خدا مانتا ہے وہ نہیں کہتا گزر گیا، وہ کہتا ہے، بولے، ہے۔ عیسائی بھی جسے خدا مانتے ہیں وہ نہیں کہتے کہ گزر گیا، وہ کہتے ہیں ہے۔ زرتشت جسے خدا کا مانے، بدھ مذہب والے مانے، جین مت والے مانے، جس مذہب کے ماننے والے جو خدا کو مانتے ہیں، کائنات میں کوئی مذہب والا نہیں جو یہ کہے کہ خدا گزر گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا چونکہ میرے بارے میں تو گزر جانے کا نہ کوئی شک کرتا ہے، نہ شبہ، نہ کوئی بات کرتا ہے، نہ اعتراض۔ مجھے تو مومن بھی جانتا ہے کہ میں ہوں اور کافر بھی مانتا ہے کہ میں ہوں، لہذا میں اپنے لیے صیغے ماضی کے استعمال کروں یا حال کے، مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ میں ہوں اور ہر کوئی مانتا ہے کہ میں ہوں۔ اس لیے اپنے لیے اس نے اطاعت میں تاکید کی، عطا کہہ دیا، مگر کہا ایسے لوگ آئیں گے کہ میرے مصطفیٰ کے لیے کچھ سوچیں گے کہ وہ گزر گئے۔ ایک زمانہ آئے گا، فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے بارے میں تو کبھی بھی کوئی نہیں کہے گا کہ معاذ اللہ اللہ تھا اور اب نہیں یا گزر گیا، مگر میرے محبوب کے بارے میں ایسی غلطی میں مبتلا ہونے والے اور ایسے مغالطے میں مبتلا ہونے والے ہوں گے جو کہیں گے تھے اب نہیں، وفات پا گئے اب نہیں، گزر گئے۔ مجھے گزرا ہوا کوئی نہیں کہتا، مگر میرے محبوب کو گزرا ہوا کہنے والے آئیں گے۔ اس لیے اس نے جب اپنی ذات کا ذکر کیا تو اپنے لیے کہا فقط عطا اللہ، کہ صیغہ ماضی سے تاکید پیدا کر دی، مؤکد کر دیا۔ جب مصطفیٰ کی بات کی فرمایا من یطع الرسول، جو کوئی اس رسول کی اطاعت کرتا ہے یا کرے گا، ثابت کر دیا کہ یہ رسول جب ابو بکر و علی تھے، یہ رسول تب بھی ہے تھا، یہ رسول آج بھی ہے، جب تم نہ ہوگے تب بھی ہوگا، جب کوئی نہ ہوگا تب بھی ہوگا۔ زمانے بدلتے رہیں گے، یہ رسول مصطفیٰ رہے گا، وقت ختم ہو جائے گا، رسول رہے گا، قیامت آ جائے گی، رسول تب بھی ہے ہوگا، قیامت کا دن ختم ہو جائے گا، رسول تب بھی ہے ہوگا، جنت و دوزخ کا دور شروع ہوگا، رسول تب بھی ہوگا، جب سے زمانہ بنا ہے مصطفیٰ تب سے ہے، جب تک رہے گا نہ رہے گا مصطفیٰ رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ رسال، گنبد خضرا کا فیضان، گنبد خضرا کا فیضان۔ اللہ رب العزت نے اس ہوا کی پہچان کے لیے حاذا کو بھیجا اور کہا اپنے لیے هو اللہ، وہ اللہ، محبوب کے لیے فرمایا حاذا النبی، یہ نبی۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی یہ کہے یا وہ کہے فرق نہیں پڑتا، نحن اقرب الی من حبل الورید، میں ہر جگہ ہوں، میں تو زمانوں کا مالک و خالق ہوں، میں تو جگہوں کا، مکان و زمان کا خالق و مالک ہوں، مجھے نہ یہ کہنے سے میں قریب ہوتا ہوں نہ وہ کہنے سے میں دور ہوتا ہوں۔ اللہ کے لیے یہ ضمیریں، چونکہ وہ خالق ہے، اسے جس ضمیر سے پہچان لو وہ وہی رہتا ہے، مگر مصطفیٰ کی ذات کے لیے اس نے قیامت تک قرآن میں حاذا النبی اور یطع الرسول کہہ کر اشارہ دے دیا کہ لوگ جب وہ زمانہ تھا تب بھی رسول یہ تھا،
آج کا زمانہ ہے تب بھی یہ ہے، اگلا زمانہ ہوگا تب بھی یہ ہوگا۔ اس لیے تم جب رسول سے نسبت و تعلق قائم کرو تو رسول کو خود سے دور نہ سمجھو اور خود کو رسول سے دور نہ سمجھو۔ اگر اہل ایمان ہو تو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تمہاری جانیں دور ہو سکتی ہیں مگر مصطفیٰ تمہاری جانوں سے بھی قریب تر ہے۔ تو بات یہ کی کہ اس ہوا کے لیے رب کائنات نے حاذا کو بھیجا، اور میں نے چونکہ کہا کل اور ہوا، تو کل میں ضمیر مستتر ہے، تو محبوب کی شان کو چھپایا، اس لیے اس لیے محبوب کی اصل حقیقت کو کوئی نہیں جانتا، تھوڑی تھوڑی کوئی جانتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا لم یعرفنی حقیقتاً سوا ربی، اور اللہ کے سوا میری حقیقت کو پورا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کو اپنی عظمت کے پردوں میں چھپایا، اور پردے کس طرح پردوں میں چھپایا؟ وہ شان دی، اس نے اپنا کلام اتارا قرآن، اور تاجدار کائنات کی شکل میں قرآن کا عملی پیکر اتارا رسول۔ کلام الہی قرآن ہے، اور کلام الہی کا عملی پیکر رسول ہے، صاحب قرآن۔ تو قرآن کو بھی اللہ رب العزت نے پردوں کے ساتھ شان عطا کی، ذات رسالت کو بھی پردوں کے ساتھ شان عطا کی۔ قرآن کے بھی 5 مرتبے ہیں، آیات قرآنی کے، بولیے۔ پہلی قرآنی آیات کو محکمات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ محکمات۔ یہ وہ آیتیں ہیں جو ظاہر ہیں، آیات محکمات ظاہر آیتیں ہیں۔ بڑی لطیف بات ہے، یہ جو ظاہر آیتیں ہیں محکمات، ان محکمات کے 3 درجے ہیں، بات سمجھنے والی ہے۔ آیات میں سے ایک ہے آیات محکمات، ایک درجہ۔ دوسری آیتیں ہیں متشابہات، جو عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، مغالطہ لگتا ہے۔ پھر تیسری قسم اس سے اعلیٰ ہے مقطعات، وہ حروف ہیں۔ اور جو آیات محکمات ہیں، ان آیات محکمات کے 3 رتبے ہیں، رتبے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان ھذا القرآن انزل علی 7 احرف ولکل آیۃ منها ظہر و بطن ولکل حد مطلع۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن 7 حرفوں کی صورت میں نازل ہوا، 7 حرفوں کی صورت میں قرآن، اور قرآن کے ہر حرف کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ اب میں قرآن کے ذریعے صاحب قرآن کو سمجھا رہا ہوں۔ وہ جو کل کی بات ہوئی نا کہ پردوں میں چھپایا، اب پردوں کی بات ہو رہی ہے کہ قرآن کو 5 پردوں میں اتارا، اور حقیقت محمدیہ کو بھی 5 پردوں میں اتارا۔ ہناک 5 حجب للقرآن و5 حجب لصاحب القرآن۔ 5 پردے قرآن کے، 5 صاحب قرآن کے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں، 7 حرفوں میں قرآن اترا۔ ہر حرف اور ہر آیت کا ایک معنی ظاہر ہے جو تم سمجھتے ہو، ایک اس کا معنی باطن ہے۔ تو 2 شانیں ہو گئیں، ظاہر اور باطن۔ اور پھر فرمایا لکل حد مطلع، اور ہر حد کے لیے ایک مطلع ہے۔ مطلع کہتے ہیں مسعد، جس کی طرف علم کی معرفت اوپر جائے، اوپرے طلوع کرے۔ تو گویا ہر حد کے اوپر پھر ایک عروج ہے، عروج جس کو جتنی معرفت عطا ہو وہ اتنا اونچا جاتا ہے قرآن کے فہم میں۔ تو گویا محکمات آیات میں
ایک درجہ ہوا ظاہر معنی، ایک باطن معنی کا ظاہر، ایک باطن اور ایک مطلع۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا ما نازل من القرآن آیت الا لها ظہر و باطن ولکل حرف حد ولکل حد مطلع۔ کوئی ایک آیت قرآن کی ایسی نہیں اتری کہ ہر آیت کے معنی کا ایک ظاہر ہے جو ہر ایک کو دکھائی دیتا ہے، ہر ایک کو سمجھ آتا ہے، حکم ہے، نصیحتیں، احکام ہیں، اور ہر قرآن کی آیت کا ایک باطن معنی ہے۔ وہ باطن قرآن ہر ایک کو سمجھ نہیں آتا، ہر ایک کو دکھائی نہیں دیتا۔ جس کے پردے اٹھ جائیں، جس کو معرفت ملے، باطن کی رسائی اس کو نصیب ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا پھر ہر حد کے لیے پھر ایک مطلع ہے جہاں سے معرفت کا عروج ہوتا ہے، ایک ابتدا ہے اور ایک پھر اس کی انتہا ہے۔ اب قرآن کا معنی ظاہر، یہ الفاظ ظاہر جس کی آپ تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی جو تلاوت کرتے ہیں، یہ ظاہر ہے، اور ان کے معانی، احکام، تفسیر، اس کی تعویل، یتلو علیکم آیات، یہ ظاہر قرآن ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، قرآن کا تعلم، تفہم، تدبر، موعظت، معرفت، یہ قرآن کا باطن ہے۔ اور پھر تیسرا مطلع، یہ قرآن کی معرفت ہے۔ فرمایا وَالْحِکمہ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور اسرار قرآن کے بھی سکھاتے ہیں، اور وہ راز چھپے ہوئے جو تم نہیں جانتے ان کے پردے اٹھاتے ہیں۔ تو دوستو آپ سمجھ گئے کہ قرآن کی آیات محکمات، اس کے 3 درجے بن گئے، ظاہر درجہ، باطن درجہ، اور پھر معرفت کا ایک اور درجہ مطلع، 3 درجے ہوئے۔ تو چلیے اور پھر اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا آیات متشابہات ہیں۔ آیات متشابہات، هو الذی انزل علیک الکتاب آیات فی منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ یہ آیات محکمات تھیں جن کا ایک ظاہر تھا ہر ایک کے لیے، ایک باطن تھا کسی کے لیے، اور ایک اس کا مطلع اور معرفت تھی بہت کم لوگوں کے لیے۔ یہ 3 درجے ہوئے۔ اس کے بعد چوتھا درجہ ہوا آیات متشابہات۔ فرمایا متشابہات آیتیں وہ ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں زنگ ہے، ٹیڑھ ہے، کجی ہے، اس سے فتنہ پروری کرتے ہیں اور اس سے ان کو مغالطہ ہوتا ہے، شبہ ہوتا ہے۔ یہ متشابہات کے لیے علم میں راسخ ہونے کی ضرورت ہے، الراسخون فی العلم۔ اور متشابہات کے بعد 5واں درجہ ہے حروف مقطعات۔ مقطعات یہ 14 ہیں۔ مقطعات کتنے حروف ہیں؟ 14 ہیں، اور قرآن کی 29 سورتوں میں آئے ہیں، اور جس سورت میں حروف مقطعات آ جائیں، الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، طٰ، جس سورت سے پہلے حروف مقطعات آ جائیں، ایک دقیق راز بتا دوں، اس پوری سورت کے حروف گنیں جو پہلے حروف مقطعات آئیں، وہ اس سورت کے ہر لفظ کے ہر حرف کے مقابلے میں عدد میں سب سے زیادہ ہوں گے۔ تو حروف مقطعات کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری سورت میں چھائے ہوئے ہوتے ہیں، پوری سورت ان سے لبریز و معمور ہوتی ہے۔ اور پھر حروف مقطعات میں سے ایک ہے قاف، اور سورت بھی ہے قاف۔ سورہ قاف میں حرف مقطعات میں سے آیا ہے حرف قاف، اور قاف خاص نقطہ ہے۔ اس ایک سورت میں اس کی 45 آیتیں ہیں، چھوٹی سی سورت ہے قاف، 45۔ اس میں حرف قاف 2 نقطوں والا اتنی بار استعمال ہوا ہے، اتنی بار، کہ قرآن مجید کی بقایا 113 سورتیں اس کو چھوڑ کر
کل 114 صورتیں، پورے قرآن کو پڑھ لیں، قاف پورے قرآن میں اتنی مرتبہ استعمال نہیں ہوا جتنا صرف 45 آیتوں کی سورہ قاف میں استعمال ہوا ہے۔ گویا سورہ قاف معمور ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قاف آخری حد ہے حروف مقطعات میں، اور قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، قسم ہے۔ اور قاف سے پوچھا کہ یہ قاف ہے کیا؟ حروف مقطعات میں سے پوری سورت اس سے بھر گئی۔ سیدنا امام جعفر الصادق انہوں نے بیان کیا اور روایت کیا امام ابو العباس ابن عطا نے، فرمایا بحرف قاف اقسم اللہ تعالی بقوت قلب محمد، قاف سے مراد ہے اے محمد تیرے دل کی قوت کی قسم جس پر قرآن اترا۔ تو قاف اشارہ ہے قوت قلب محمدی کا، ہے یا اشارۃ الی القلب المحمدی الذی هو العرش الالہی المحیط بالکل، ورمز الیہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب میں بتا یہ رہا تھا کہ اب یہ جو مقطعات 5ویں شکل ہو گئی، اب جو بات بتانی تھی وہ یہ کہ آیات محکمات کے 3 پردے ہوئے، پردہ ظاہر، پردہ باطن اور پردہ مطلع معرفت، 3 درجے۔ پھر چوتھا ہوا متشابہات، جو عوام الناس اور عام مولویوں کو سمجھ نہ آئے، جو راسخون فی العلم ہیں معرفت والے، جن کے پردے اٹھ گئے ان کی سمجھ میں آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، لجپال کی آمد۔ اس کے بعد 5واں اور آخری درجہ قرآن میں مقطعات۔ تو مقطعات کی شان یہ ہے جو کسی کو سمجھ نہ آئے، یا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے۔ اب آپ سمجھ گئے، آیات محکمات وہ جو عوام کو سمجھ آئیں، جس کے پاس جتنا علم ہے اتنی سمجھ آئے، جس کے پاس جتنا فہم ہے اتنی سمجھ آئے، یہ محکمات ہوئی۔ متشابہات، جسے معرفت ملی اور پردے اٹھ گئے اور علم میں رسوخ مل گیا، متشابہات صرف ان کو سمجھ آئی۔ اور مقطعات، اس کا معنی کسی کو سمجھ نہ آیا، ایک خدا کو اور ایک مصطفیٰ کو۔ تو دوستو، اب جو نقطہ میں قرآن مجید کی ان آیات کریمہ کے ذریعے سمجھانا چاہتا تھا، اب میں اس مقام پر پہنچ گیا۔ جس طرح رب کائنات نے اپنے قرآن کو 5 درجوں میں اتارا اور 5 پردوں میں رکھا، اسی طرح رب کائنات نے حقیقت محمدیہ کو بھی 5 پردوں میں اتارا۔ مصطفیٰ چلتا پھرتا قرآن ہے، مصطفیٰ عملی پیکر قرآن ہے۔ جو قرآن لفظوں میں آیا اسے کتاب کہتے ہیں، اور جو قرآن خدا کا عملی پیکر میں ڈھل کر آیا اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ لفظوں کا قرآن بھی 5 پردوں میں آیا، اور عملی پیکر قرآن تاجدار کائنات صاحب میلاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھی 5 پردوں میں آئے۔ قرآن کے 5 پردے کیا تھے؟ ظاہر قرآن، باطن قرآن، مطلع قرآن محکمات میں، متشابہات اور مقطعات۔ 5 پردے تھے قرآن کی معرفت کے، اور تاجدار کائنات کو بھی رب نے 5 پردوں میں ان کی حقیقت کو اتارا۔ پہلا پردہ بشریت ناسوتی، پہلا پردہ جس طرح قرآن کا پہلا درجہ آیات محکمات تھی،
اور آیات محکمات کے پھر 3 رتبے تھے. آیات محکمات کے 3 رتبے تھے، ظاہر، باطن اور مطلع. یہ محکمات کے 3 حصے تھے. اس طرح پہلا پردہ وجود مصطفیٰ پر بشریت کا ہے، اور بشریت مصطفیٰ کے 3 رتبے ہیں. بشریت مصطفیٰ کے 3 رتبے ہیں. ایک رتبہ جس طرح قرآن کا ظاہر قرآن ہے جو ہر کوئی دیکھتا ہے، مصطفیٰ کی بشریت کا پہلا رتبہ بشریت ناسوتی ہے، جسے ابو بکر و علی بھی دیکھتے تھے اور جس کو ابو جہل و ابو لہب بھی دیکھتا تھا. لوگوں، دوسرا درجہ بشریت مصطفیٰ کا بشریت ملکوتی ہے. تیسرا رتبہ بشریت مصطفیٰ کا بشریت جبروتی ہے. ارے مصطفیٰ کی بشریت کے 3 پردے ہیں. آؤ آج کی رات میلاد مصطفیٰ کے صدقے وہ 3 پردے تھوڑے تھوڑے اٹھاتے ہیں، تاکہ جو لوگ معرفت مقام مصطفیٰ میں مغالطے میں ہیں، گمراہی میں ہیں، دلالت میں ہیں، اندھیرے میں ہیں، بھٹکے پھرتے ہیں، انہیں آج کی رات حضور کے میلاد کے تصدق سے ہدایت کا نور مل سکے. سبحان. بشریت مصطفیٰ کے 3 پردے ہیں. اور پھر چوتھا درجہ نورانیت ہے، اور نورانیت مصطفیٰ لاہوتی ہے. حضور کی بشریت ایک ناسوتی بشریت ہے، ایک حضور کی ملکوتی بشریت ہے، ایک حضور کی جبروتی بشریت ہے، اور پھر اس سے اوپر مصطفیٰ کی نورانیت، یہ لاہوتی وجود ہے. اور اس لاہوتی نورانیت سے اوپر حقیقت محمدی ہے. بشریت ناسوتی کی مثال سمجھنی ہو تو قرآن کے ظاہر کو دیکھو. جس طرح قرآن کی آیتوں کا ظاہر ہے، اس طرح حضور کی ذات آیت من آیات اللہ العظمی، اللہ کی سب سے بڑی آیت. جس طرح قرآن کا ظاہر ہے، ادھر مصطفیٰ کی بشریت ناسوتی ہے. سمجھاؤں گا آگے. اس سے اوپر قرآن کا باطن ہے، ادھر اوپر مصطفیٰ کی بشریت ملکوتی ہے جو فرشتوں سے واسطہ رکھتی ہے. تیسرا درجہ قرآن کا مطلع ہے، اور بشریت مصطفیٰ کا تیسرا درجہ بشریت جبروتی ہے جو فرشتوں کی پہنچ سے بھی اوپر ہے. فرشتوں کی پہنچ سے بھی، عالم انوار سے بھی اونچی. پھر قرآن کا چوتھا درجہ آیات متشابہات ہیں، ادھر چوتھا درجہ نورانیت لاہوتی ہے، ادھر 5واں درجہ حروف مقطعات ہے، ادھر 5واں درجہ حقیقت محمدی ہے. آئیے اب ایک آیت سے بشریت کے 3 رتبے سمجھا دوں، بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی بات. سورہ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. هذه البشریۃ الناسوتیہ. فرمایا کہ میں، اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں. پیکر بشریت وہ سن رسیدہ اور سیاہ بودار بجنے والے گارے سے بناؤں گا. وہ جو پیکر بشری ہوگا سن رسیدہ بودار سیاہ ہوگا. بات سمجھنے والی ہے. تو پیکر بشری کی بات کی اور اس کے لیے کہا کہ وہ سن رسیدہ ہے، وہ سیاہ ہے، بودار گارا ہے، اس سے بناؤں گا. اور شان مصطفیٰ بیان کرتے ہوئے فرمایا انما انا بشر مثلکم. آقا علیہ السلام نے
اللہ نے حضور کی بشریت کو بیان کیا. آؤ آج بشریت کو سمجھیں کہ بشریت ہے کیا. بشریت ہے کیا, بشریت کے رتبے کیا ہیں. تو ایک بشریت ناسوتی ہے, خاکی بشریت, خاکی بشریت, ناسوتی بشریت, عرضی بشریت, ادنا بشریت. وہ تو سیاہ گارے سے ہے. تو مصطفیٰ کی بشریت میں تو سیاہی ہے نہیں. ناسوتی بشریت بودار گارے سے ہے, اور بشریت مصطفیٰ میں تو خوشبو ہے, بو ہے نہیں. آپ سمجھے بات کو. تو بشریت ناسوتی یہ ایک ظاہر بشریت ہے. حضور کی بشریت کو ہم اپنے بشریت جیسا کیسے سمجھیں, کیوں کر سمجھا جائے. ہماری بشریت تو سیاہ گارے سے ہے, ہماری بشریت تو بودار گارے سے ہے, ہماری بشریت سن رسیدہ گارے سے ہے. اور مصطفیٰ کی بشریت میں نہ سیاہی ہے نہ بو ہے. تو گویا اس میں مصلیت نہ ہوئی. آگے بتاتا ہوں چل کر. اس سے اوپر بشریت ملکوتی ہے. اس کے لیے فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار. دوسرا مقام کہ انسان جو پیکر بشر ہے اس کو بڑا ستھرا کیا ہوا, نفیس, خشک گارا, خشک کر کے اس کے بڑے نفیس جوہر سے بنایا. عربی زبان میں امام راغب اصفہانی کہتے ہیں کل نفیس یعبر عن فاخر. ہر نفیس کو فاخر کہتے ہیں, اور فخار مبالغے کا صیغہ ہے. نفیس ہو نفیس, لطیف, صاف, مصفا, اجلا ستھرا, جس میں نہ بو رہے نہ سیاہی رہے, اس کو فاخر کہتے ہیں. اور جب وہ فخار ہو جائے تو اس میں اجلے پن کی انتہا ہو گئی, صفائی کی انتہا ہو گئی. تو پتہ چلا کچھ لوگوں کی بشریت جو بشریت کی رٹ لگاتے ہیں, ان کی بشریت ابھی تک سیاہی پر قائم ہے. کئی لوگوں کی بشریت ابھی تک بودار گارے سے قائم ہے. کئی لوگوں کی بشریت ابھی تک سن رسیدہ ہے. اس لیے وہ اونچے درجے کی بشریت کو نہ سمجھیں, نہیں سمجھتے. اس سے اوپر بشریت ہے من صلصال کالفخار, اعلیٰ درجہ, مزکا, مصفا, اعلیٰ اور عمدہ کو فخار کہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے جب مصفا ہو گئی بشریت, اعلیٰ ہو گئی, عمدہ ہو گئی, پاک اور صاف ہو گئی, نہ سیاہی رہی, نہ گارے کا گھٹیا جوہر رہا, نہ بدبو رہی, اس کو صلصال کالفخار کا درجہ ملا. تو کئیوں کی بشریت ہمیں مسنون کے درجے میں رہتی ہے, اور کئیوں کی بشریت مصفا ہو کر صلصال کالفخار کے درجے میں جاتی ہے. اور ایک تیسرا درجہ ہے بشریت جبروتی. وہ کیا ہے؟ اس میں فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. پھر اس پیکر بشریت کو جب میں سوار لوں تو پھر اس میں اپنا نور پھونک دوں گا. اللہ نے فرمایا اپنی روح پھونکوں گا. تو ایک پیکر بشریت وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنا نور پھونکتا ہے, نور خدا جس پیکر بشریت کے اندر چمکنے لگتا ہے. پھر تم اسے سجدے میں گر جانا, سجدے میں گر جانا. تو دوستو جب 3 درجوں سے گزر کر بشریت جبروتی مقام پر پہنچی تو عام انسانوں کی بشریت ناسوتی رہتی ہے. عام انسانوں کی بشریت بولیے ناسوتی رہتی ہے.
پھر اولیاء ہوتے، اور پھر جمیع اولیاء کے بعد انبیاء کی بشریت سلسال فخار ہوتی ہے، عمدہ مصفہ مزکہ ہوتی ہے، اور تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ کی بشریت جبروتی ہوتی ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب قرآن نے کہا یہ اعلان انما انا بشر مثلکم، ارشاد فرمایا کہ میں میری مثلیت، مجھے اپنے جیسا نہ سمجھو، میری مثلیت و مثلیت تمہارے ساتھ فقط ایک بشریت کے گوشے میں ہے، باقی تمہارا میرا کچھ نہیں ملتا۔ تو ایک شان مثلیت یعنی ظاہراً ایک جیسا نظر آنا، ظاہراً ایک جیسا نظر آنا جس سے مغالطہ لگا، ایک شان مثلیت کی دی، اور ایک شان مصطفیٰ کو بشریت کی دی، اور بشریت جبروتی بشریت ہے۔ اب میں ذرا موازنہ کروں گا ہم تن گوش ہو کر، ادھر مثلیت ہے یعنی ایک جیسا ہونا دیکھنے میں، ادھر بشریت ہے مصطفیٰ کی۔ مثلیت یوں ہے کہ حضور کا بھی چہرہ انور تھا، ہمارے بھی چہرے ہیں، ہم بھی چہرہ رکھتے ہیں، حضور کا بھی چہرہ تھا، یہ تو مثلیت تھی۔ اور بشریت یہ تھی کہ مصطفیٰ کے چہرے کے نور پر 14ویں کا چاند بھی ماند پڑ جاتا تھا۔ مثلیت یہ تھی کہ چہرہ مہرا تھا، بشریت یہ تھی کہ 14ویں کا چاند بھی مقابلہ نہ کرتا تھا۔ مثلیت یہ تھی کہ حضور کا جسم تھا، اب ہم آسان حصے میں آ گئے بس، اور سمجھیں مثلیت کو پھر سمجھ لیں، مثل ایک جیسا ہونا۔ مثلیت یہ تھی کہ جسم تھا، مکہ مدینہ کے گلی کوچوں میں پیکر مصطفیٰ جسم کے ساتھ چلتے تھے، لوگ حضور کا جسم دیکھتے، مگر بشریت یہ تھی کہ جسم تھا پر اس کا سایہ نہ تھا۔ لوگوں مثلیت یہ تھی کہ حضور کو بھی پسینہ آتا تھا، یہ تھی مثلیت، پسینہ آتا تھا، مگر بشریت یہ تھی کہ کائنات کا کوئی عطر مصطفیٰ کے پسینے جیسا خوشبودار نہ تھا۔ کستوری عنبر کی خوشبو بھی پسینہ مصطفیٰ سے کم تھی، اور جن راستوں سے گزر جاتے راستے معطر ہو جاتے۔ مثلیت یہ تھی کہ بول و براز مبارک ہوتا، انسانی حاجات ہوتی، مگر بشریت یہ تھی کہ اس سے خوشبو آتی، اور جہاں بول و براز مبارک کرتے زمین برکت کے لیے اس کو نگل جاتی۔ مثلیت یہ تھی کہ لعاب دہن تھا، تھوک مبارک فرماتے، مگر بشریت یہ تھی کہ اگر آنکھ کو حضور کا لعاب لگ جاتا تو بینائی لوٹ آتی، بیمار کو لعاب لگ جاتا تو شفا مل جاتی۔ مثلیت یہ تھی کہ نیند کرتے تھے، بشریت یہ تھی کہ نیند فرماتے تھے، مگر بشریت یہ تھی کہ نیند میں بھی بیدار رہتے تھے۔ مثلیت یہ تھی کہ آنکھیں تھیں، چشمان مقدس، بشریت یہ تھی کہ ہم آنکھوں سے صرف آگے دیکھتے ہیں، مصطفیٰ پیچھے بھی دیکھتے تھے، اور عرش معلیٰ سے تحت الثری تک آنکھیں مصطفیٰ کی دیکھتی تھیں۔ مثلیت یہ تھی کہ ہاتھوں سے لمس کرتے، چھوتے تھے جیسے ہم چھوتے ہیں۔ آج مسئلہ انما انا بشر مثلکم کا کھول دوں کہ مثلیت کیا ہے، بشریت کیا ہے۔ مثلیت یہ تھی کہ چھوتے تھے، ہاتھ سے مس کرتے، اور بشریت یہ تھی جس کے سر پہ ہاتھ لگ جاتا 100 سال تک اس کے سر کے بال سفید نہ ہوتے تھے۔ مثلیت یہ تھی کہ کان مبارک بھی تھے، مگر بشریت یہ تھی
کے کانوں سے جیسے نزدیک سنتے ویسے لو پر چلتے ہوئے قلم کی آواز بھی سنتے اور آسمانوں پر چلتے فرشتوں کی آواز بھی سنتے تھے۔ مصلیت یہ تھی کہ دانت مبارک بھی تھے، دانت مبارک بھی تھے۔ حضور کا تذکرہ ہو رہا ہے میلاد کی رات، دانت مبارک بھی تھے، مگر بشریت یہ تھی کہ جب مسکرا پڑتے تو دانتوں سے اندھیری رات چوتھویں رات کی طرح چمک اٹھتی اور حضرت عائشہ گمشدہ سوئی اس میں سے تلاش کر لیتی۔ مصلیت یہ تھی کہ دست مبارک بھی تھے، حضور کے ہاتھ بھی تھے۔ بشریت یہ تھی کہ ہاتھ اٹھاتے تو انگلی سے چاند چر جاتا اور ہاتھ سے یوں کرتے تو ڈوبا سورج واپس پلٹ آتا۔ سبحان اللہ۔ بشریت مصلیت یہ تھی کہ انگلیاں بھی تھیں، یہ مثلکم ہے، یہ مثلکم ہے، انگلیاں بھی رکھتے تھے، مگر بشریت انگلیوں کی بشریت یہ تھی کہ اگر انگلی کو آسمان کی طرف اٹھا دیتے تو چاند کا سینہ چر جاتا۔ بشریت یہ تھی مصلیت کے مس کرتے، اور بشریت یہ تھی کہ کھجور کے خشک تنے کو مس کیا تو رونے لگ جاتا، زندہ ہو جاتا۔ مصلیت یہ تھی کہ ہتھیلیاں بھی تھیں، ہتھیلیاں آقا کی، مگر بشریت یہ تھی کہ ہتھیلیوں میں کنکریاں لے لیتے تو کلمہ پڑھنے لگ جاتی۔ مصلیت یہ تھی کہ مصطفیٰ کے قدم بھی تھے، چلتے تھے قدمین، مگر بشریت یہ تھی کہ قدم جبل احد پر پہاڑ پہ رکھتے تو وجد کرنے لگ جاتا۔ سبحان اللہ۔ مصلیت یہ تھی کہ لعاب دہن تھا، تھوک مبارک تھا، مگر بشریت یہ تھی کہ کڑوے کنویں میں لعاب دہن ڈالتے تو شہد کی طرح میٹھا ہو جاتا۔ مصلیت یہ تھی کہ سراپا اقدس تھا، سر سے پاؤں تک ایک جسم تھا۔ بشریت یہ تھی کہ درختوں اور پتھروں کے قریب سے یہ سراپا گزرتا تو سجدے کرتے اور صلاۃ و سلام کی آوازیں دیتے تھے۔ مصلیت یہ تھی کہ آواز تھی حضور کی، بولتے لوگ آواز سنتے جیسے انسان بولتا ہے، مگر اس میں بشریت یہ تھی کہ آواز دیتے تو درخت زمین کو چیر کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاتے، زمین کو چیر کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاتے درخت۔ مصلیت یہ تھی، اور اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام آواز دیتے تو اونٹ، بکریاں، بھیڑیے، ہرنیاں، شیر دم ہلاتے مصطفیٰ کے قدموں میں آواز پر آ جاتے۔ مصلیت یہ تھی کہ حضور کا بچپن بھی تھا، ایک بچپن بھی تھا، مگر بشریت یہ تھی کہ بچپن میں پنگوڑے میں لیٹتے تو فرشتے پنگوڑا ہلاتے تھے، اور بچپن میں ہاتھ معصوم ہاتھ اٹھاتے تو چاند آسمانوں پر مصطفیٰ کے ہاتھوں کے ساتھ کھیلتا تھا۔ مصلیت یہ تھی کہ عصا استعمال کرتے، لاٹھی عصا استعمال کرتے، مگر بشریت یہ تھی کہ عصا برس زدہ بیمار کو لگا دیتے تو شفا یاب ہو جاتا، اور کسی کی لاٹھی مصطفیٰ کے عصا سے مس ہو جاتی تو ٹیوب لائٹ کی طرح چمکنے لگ جاتی۔ مصلیت یہ تھی کہ بھوک بھی لگتی تھی، حضور کو بھوک بھی لگتی تھی، کھانا تناول فرماتے، مگر بشریت یہ تھی کہ جب کھا لیتے تو بکری کی ہڈیوں کو فرماتے زندہ ہو جا، تو کھانے کے بعد بکری پھر زندہ ہو جاتی۔ یہ انما انا بشر مثلکم ہے، یہ مصلیت تھی، یہ مصطفیٰ کی بشریت تھی۔ ارے معصوم بچپن تھا، یہ مصلیت تھی، بچے ہوتے ہیں، مگر بشریت یہ تھی کہ حلیمہ سعدیہ بچپن میں کعبے کے طواف کے لیے لے کے گئیں تو حجر اسود کعبے کی دیوار چھوڑ کر مصطفیٰ کے بوسے کے لیے باہر آ گیا۔ مصلیت یہ تھی کہ بچپن تھا، بشریت یہ تھی کہ لاغر اور کمزور اونٹنی پر حضور کو حلیمہ نے سوار کیا تو دوڑنے لگ گئی،
حضور کی نبوت کے بعثت کے 23 سال ہیں. بعثت کے میں نے 23 نکتے بیان کیے بصریت و بشریت کے. 22 ہو چکے، 23واں بتا رہا ہوں. 23 سال بعثت کے ہیں، 22 ہو چکے. تو 23واں مصلیت یہ تھی کہ حضور کا وصال بھی ہوا، حضور کا وصال بھی ہوا، مگر بشریت یہ تھی کہ وصال کے بعد ہونٹ ہل رہے تھے، کان لگا کے سنا تو فرض کرتے تھے اللہم اغفر لامتی، مولا میری امت کو بخش دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، سرکار کی آمد، لجپال کی آمد، مدنی کی آمد، جرت و بہادری، مجدد رواں صدی، مصطفیٰ کی ہے کلی. تو لوگوں اب سنو، باشر مثلکم، مثلیت بھی سمجھ گئے، بشریت بھی سمجھ گئے. اب مثلیت ایک اللہ نے بھی بیان کی. فرمایا محبوب آپ کہہ دیں کہ میری بشریت کا ایک گوشہ تمہیں اپنے جیسا دکھائی دیتا ہے تم جیسی نہیں. باری تعالیٰ تو پھر کوئی مثل ہے بھی صحیح مثلیت. فرمایا سنو، 2 آیتیں قرآن میں کہیں اللہ نے اپنی ذات کے لیے. فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ نے فرمایا میری ذات وہ ہے کہ کوئی میری مثل نہیں. میری ذات وہ ہے کہ کوئی میری، بولیے، مثل نہیں. اور دوسرے مقام پر فرمایا مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، کہ اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے چراغ دان کی طرح سینہ مصطفیٰ ہو، چراغ دان ہو. باری تعالیٰ ادھر تو فرماتا ہے کوئی شے میری مثل نہیں. بات سمجھے، کوئی شے میری مثل نہیں. یہاں فرماتا، اب یہاں مثال دیتا ہے، فرماتا ہے مثل نور ہی، کہ اس کے نور کی مثال ایسے ہے. ادھر فرمایا کوئی مثال نہیں، ادھر تو مثال دیتا ہے. تو رب کائنات نے فرمایا ہاں غور کرو، وہاں میں نے کہا میری کوئی مثل نہیں، اور یہاں میں نے یوں نہیں کہا، میں نے کہا مثل نور ہی، میرے نور کی ایک مثل ہے. تو ذات خدا کی مثل نہیں اور نور خدا کی مثل ہے. تو پتہ چلا کہ نور خدا سے مراد ذات خدا، بولیے، نہیں، ذات خدا ہوتی تو مثل نہ ہوتی. مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال ایسے ہے. تو پتہ چلا جب اس کی ذات کی بات تھی تو کوئی مثل نہیں، اور نور خدا سے مراد مصطفیٰ ہے. اس کے نور کی مثال مثل کی جمع آتی ہے مسول، التماثیل. مثل ہے صورہا، اے صورہ وشبہہ وجعلہ مثلہ. تمثل اے تصور مثالہ. تمثال اس کی جمع تماثیل. سورۃ المصورہ. بات کو سمجھے، مثل کا جو لفظ آتا ہے مثل و نور ہی، مثل سے مراد پیکر بھی ہوتا ہے. مثل سے مراد، میں نے عربی لغت پڑھی ہے، لغت، اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ پیکر. تو فرمایا میری مثال تو ہے نہیں، مگر میرے نور کا ایک پیکر ہے. اگر مجھے سمجھنا چاہتے ہو تو میں ہوا ہوں. اگر مجھے ہوا کو سمجھنا چاہتے ہو، اس حاضہ کو دیکھو، یہ میرے نور کی مثال ہے. جو میرے مصطفیٰ کو دیکھے، اس کو میں نے جامع بشریت پہنا کے بھیجا ہے. اس لیے اس نے فرمایا انما انا بشر مثلکم. آقا نے فرمایا میری بشریت کا ایک گوشہ تمہاری مثل ہے، خود کی.
یہ نہیں فرمایا کہ تم کہو کہ ہماری بشریت حضور کی مثل ہے، نہیں، یہ نہیں کہا کہ ہم کہیں کہ انما نحن بشر مثلکم کہ ہم آپ کی مثل ہیں، یوں نہیں کہا، خبردار یہ کوئی نہ کہے۔ فرمایا میری بشریت میں ایک مثل ہے تمہارے جیسی، اور سنو بشریت کہتے کسے ہیں؟ بشریت کہتے ہیں ظاہر جلد کو، جلد جسم کا لباس ہے، جلد جسم کا غلاف ہے، اس وجود کے غلاف کو بشر کہتے ہیں۔ اور غلاف کیا ہوتا ہے؟ جس میں کسی کو چھپا رکھا ہو۔ کعبے پر ایک غلاف ہے سیاہ رنگ کا، ارے غلاف ہے، اور کعبہ ہے۔ غلاف کو کعبہ نہیں سمجھتے، غلاف کسی وجود کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے۔ بشر ظاہر و جلد انسان کے ظاہر کا جو جلد کا غلاف اللہ نے چڑھا رکھا ہے، اس کو کہتے ہیں بشر۔ تو فرمایا لوگو تمہارا اور میری مثال ایک جیسا، فقط اتنا ہے کہ مجھ پر بھی ایک غلاف ہے، تم پر بھی جسم کا غلاف ہے۔ غلاف قرآن پر بھی چڑھا ہوا ہوتا ہے، غلاف کسی کتاب پر بھی چڑھا سکتے ہیں۔ تم نے دونوں پر غلاف دیکھا اور غلاف دیکھ کر سمجھے کہ ایک جیسے ہیں، تمہیں کیا خبر کہ یہ غلاف ہے۔ اس غلاف کے اندر انگریزی کی کتاب تھی، اس غلاف کے اندر خدا کا قرآن ہے۔ ارے غلاف دیکھنے میں ایک جیسا لگتا ہے، اس غلاف کے اندر کعبہ ہے، اس غلاف کے اندر تمہارا گھر ہے، اس غلاف کے اندر قرآن ہے، اس غلاف کے اندر کوئی کتاب ہے۔ تو انما انا بشر مثلکم کا معنی یہ ہوا لوگو مجھے اپنے جیسا نہ سمجھنا، مجھے اپنے جیسا نہ سمجھنا، نہ میری ذات تم جیسی، نہ میری صفات تمہارے جیسی، نہ میرے افعال تمہارے جیسے، نہ میرا حال تمہارے جیسا، اپنے جیسا نہ سمجھنا۔ انما کلمہ حصر ہے، تمہارے اور میرے درمیان مشترک قدر صرف اتنی ہے کہ تم پر بھی ایک غلاف ہے، مجھ پر بھی ایک غلاف ہے۔ تمہارا غلاف تمہارے اندر کے باطن کے اندھیرے کو چھپا رہا ہے، باطن کے اندھیرے کو چھپا رہا ہے، اور میرا غلاف بشریت اس کے اندر خدا کا نور چھپا ہوا ہے۔ یہ غلاف قرآن کے غلاف کی طرح ہے یا کعبہ کے غلاف کی طرح ہے۔ اس لیے غلاف میں، جلد انسان میں بھی تم کو اپنے جیسا چلتا نظر آتا ہوں، غلاف میں ایک جیسا دیکھ کر کہیں مغالطہ نہ کر لینا کہ ہم مصطفیٰ جیسے ہیں، ہم مصطفیٰ جیسے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ مصطفیٰ کی شان غلاف سے برتر، یہ تو بشریت تھی، پھر بشریت کے بعد مصطفیٰ کی محبوبیت ہے، ایک جیسے نہیں۔ میرا محبوب نہ تمہارے جیسا، نہ تم میرے محبوب جیسے، اس لیے کہ قرآن نے 226 مقامات پر اللہ رب العزت نے ربوں کا کہا ہے کہ تیرا رب، کیا یہ لفظ آیا ہے قرآن میں کتنی مرتبہ یاد کر لیں، 226 آیتوں میں، 226 آیتوں میں اللہ نے اپنا ذکر کیا، ربک یا ربک یا ربک، تمہارا رب، اور 226 مقامات پر اس نے ربک تمہارا رب کہہ کے ذکر کیا۔ اس میں سے 15 مقامات ایسے ہیں جس میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے کل نبیوں، رسولوں اور انسانوں کو شامل کر دیا، سب کے لیے
صرف 15 مقامات پر کل انبیاء گزر گئے، رسول ربک میں گزر گئے، ہر انسان گزر گیا، اور 226 میں سے 211 مرتبہ جب اللہ نے کہا ربک تیرا رب، تو قرآن اٹھا کے دیکھیے ہر بار مراد مصطفیٰ کا رب ہے۔ فلا وربک، قسم ہے محبوب تیرے رب کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ھذا صراط ربک، اللہ پاک نے جا بجا اذ قال ربک، جا بجا اللہ نے جب کہا تیرا رب، تو محبوبیت کا درجہ یہ، ارے تم مصطفیٰ جیسے کیسے؟ اس نے سارے نبیوں رسولوں کو اور کل انسانوں کو 15 مقامات پر یہ شرف بخشا کہ تمہارا رب 15، اور ادھر تنہا مصطفیٰ کو 211 مرتبہ کہا مصطفیٰ تیرا رب۔ تو میں تو اپنی بات بھی جب کرتا ہوں تو مصطفیٰ کا رب بن کے کرتا ہوں، اپنا تعارف کراتا ہوں مصطفیٰ کا رب بن کے کراتا ہوں، اپنی قسم کھاتا ہوں مصطفیٰ کے رب کے طور پہ قسم کھاتا ہوں۔ تو جب میرا عالم یہ ہے کہ میں تو اپنا ذکر بھی رب مصطفیٰ کے طور پہ کرتا ہوں، تو پھر تم کہاں اور وہ کہاں؟ اس لیے کہا کیوں کرتا ہے باری تعالیٰ 211 مقامات پر تو اپنی بات کرتے ہوئے ربک محمد کا رب، محمد کا رب، مصطفیٰ کا رب کیوں کہتا ہے اپنا تعارف حضور کی نسبت سے؟ اس نے جواب دیا اس لیے کہ میں ہوا ہوں اور یہ ہاذا ہے، میں نے اپنی پہچان اس سے کرائی ہے، اپنی پہچان بولیے اس سے کرائی ہے۔ جب پہچان اس سے کرائی ہے تو جا بجا پھر میں اس کا ذکر کیوں نہ کروں؟ اس لیے کہ جب مصطفیٰ بولتا ہے یہ شان مظہریت ہے، تو قول مصطفیٰ وہی قول خدا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ کیسے ہوا کا تعارف ہاذا سے کرایا، میں وہ ہوں، یہ ہے، وہ کو اس کو اس سے سمجھو، یہ بولے تو میرا بول نہ سمجھو۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، رسول کا فعل ہو تو اسے میرا فعل سمجھو۔ اب دیکھو کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، اور فرمایا صراط الرسول، رسول کا راستہ، لیس کمثلہ صراط احد من البشر انما هو صراط اللہ تعالی کما قال ھذا صراط ربک مستقیما، محبوب تیرا ہی راستہ، یہ میرا راستہ ہے۔ ورد الرسول لیس کمثل رضا احد من البشر انما هو رضا اللہ کما قال واللہ ورسولہ حق ان یرضوا، مصطفیٰ کا عطا کرنا میرا عطا کرنا ہے، ولو انہم رضوا ما آتاہم اللہ ورسولہ، مصطفیٰ کا فضل خدا کا فضل ہے، وقالوا حسبنا اللہ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، مصطفیٰ کا غنی کرنا یہ خدا کا غنی کرنا ہے، ما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ، مصطفیٰ کا انعام کرنا خدا کا انعام کرنا ہے، فرمایا انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، مصطفیٰ کا ادب کرنا یہی خدا کا ادب ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مصطفیٰ کی تعظیم کرنا یہ خدا کی تعظیم کرنا ہے، فرمایا لتؤمنوا باللہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، مصطفیٰ کے ہاتھ پر بیعت کرنا یہ خدا سے بیعت کرنا ہے، فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، مصطفیٰ کسی کو بلائے تو مت سمجھو مصطفیٰ بلا رہا ہے، سمجھو خدا بلا رہا ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب خدا اور مصطفیٰ بلائیں تو دوڑے آیا کرو۔ ارے مصطفیٰ کی ملکیت مستقی نہیں، یہ خدا کی ملکیت ہے، فرمایا یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، جو مصطفیٰ کا ملک ہے وہ خدا کا ملک ہے، فرق نہ جانو، مصطفیٰ کی اطاعت ان کی اطاعت نہ سمجھو، یہ خدا کی اطاعت ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ،
مصطفیٰ کا حد مقرر کر دینا، یہ خدا کی حدود ہیں، تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ، مصطفیٰ کی حد خدا کی حد ہے، مصطفیٰ کی معصیت اور گناہ نافرمانی کرنا، لیس کمثل معصیت احد من البشر انما ہے یہ معصیت اللہ، فرمایا ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا، جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے جہنم میں جائے۔ مصطفیٰ کی مخالفت مصطفیٰ کی نہیں، خدا کی مخالفت ہے، ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اور مصطفیٰ کا کسی سے برات اختیار کر لینا، لا تعلق ہو جانا، جب مصطفیٰ لا تعلق ہو جائے تو سمجھو خدا بھی لا تعلق ہو گیا۔ فرمایا براۃ من اللہ ورسولہ، اور مصطفیٰ بلاوا دے، اذان دے تو یہ خدا کا بلاوا ہے، فرمایا اذان من اللہ ورسولہ، مصطفیٰ کا کو اذیت دینا، تکلیف پہنچانا، اللہ نے فرمایا مصطفیٰ کو نہیں مجھے اذیت دینا ہے، فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دینے والے، فرمایا مصطفیٰ کے ادب میں آواز کو نیچے کرنا یہ خدا کا ادب ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اور اس طرح مصطفیٰ کی محبت خدا کی محبت ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اور مصطفیٰ کی اتباع خدا کی محبت ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اور مصطفیٰ کی طرف دعوت دینا یہ مصطفیٰ کی طرف نہیں خدا کی طرف دعوت دینا ہے، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور مصطفیٰ سے ٹکر لینا یہ خدا سے ٹکر لینا ہے، أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، خدا رسول مصطفیٰ سے ٹکر لینے والوں، مصطفیٰ کسی شے کو حرام کر دے تو تحریم ان کی نہیں خدا کا حرام کردہ سمجھو، وَلَا يُحَرِّمُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور مصطفیٰ فیصلہ کر دے تو مصطفیٰ کا نہیں یہ خدا کا فیصلہ ہے، مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، اور مصطفیٰ سے جنگ کرنا یہ خدا سے جنگ کرنا ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسال۔ اختتام کی طرف آ رہے ہیں، وقت میلاد قریب آ رہا ہے، جم کر ہمتن گوش ہو کر آخری کلمات۔ اب یہ مصطفیٰ کا مقام بشریت تھا، پھر مصطفیٰ کا مقام ابدیت تھا، پھر مصطفیٰ کا مقام حقیقت و مظہریت تھا۔ یہ مصطفیٰ کی مظہریت ہے کہ دیکھنے میں قول و فعل مصطفیٰ کا ہے، دیکھنے میں نسبت مصطفیٰ کی ہے، حقیقت میں نسبت اور قول و فعل خدا کا ہے۔ بس اتنی بات ہے کہ مصطفیٰ خدا نہیں ہے اور خدا مصطفیٰ نہیں ہے، باقی خدا اور مصطفیٰ میں کچھ بھی جدا نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسال۔ پھر سن لو، عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ خدا نہیں ہے، مصطفیٰ خدا نہیں ہے اور خدا مصطفیٰ نہیں ہے، اس فرق کے بعد پھر باقی خدا و مصطفیٰ میں کچھ شے جدا نہیں ہے، سبحان اللہ، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی فرم کر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جس کو قاضی ایاز نے بیان کیا، کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق عجز کمزوری معلوم تھی، اور اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ میری مخلوق میری معرفت حاصل نہیں کر سکتی، میری مخلوق مجھ تک رسائی نہیں پا سکتی، اور میری مخلوق میری اطاعت کے ذریعے قرب نہیں پا سکتی، چونکہ کیوں وہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے۔ سو اس نے چاہا کہ اس ہوا کو جاننے کے لیے کوئی حاضہ درمیان میں لایا جائے، فَأَقَامَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ مَخْلُوقًا،
هكذا قال الإمام جعفر الصادق وروى عنه القاضي عياض رحمه الله قال فأقام بينهم وبينهم مخلوقا من جنسهم في الصورة. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اور مخلوق کے درمیان محمد مصطفیٰ کو واسطہ بنایا اور فقط صورتاً مخلوق کی جنس سے بنایا. صورتاً وہ بشر مثلکم جن سے مخلوق سے بنایا، صورتاً عالم خلق سے بنایا اور حقیقتاً عالم امر سے بنایا. اس لیے کہ شب معراج جب مصطفیٰ عرش پر پہنچے اور سدرۃ المنتہا سے گزر گئے تو عرش اور سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں مخلوق ختم ہو جاتی ہے. سدرۃ المنتہا، منتہا وہ حد ہے جہاں مخلوق کی انتہا ہو جاتی ہے. مخلوق کا مقام، مخلوق کا درجہ، مخلوق کا رتبہ، مخلوق کا فہم، مخلوق کا ادراک، ہر شے جہاں ختم ہو جائے اور آگے مخلوق کا کوئی حصہ، بولیے کوئی حصہ نہ رہے، اس حد کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں. اسی وجہ سے براق مخلوق تھا وہ بھی وہاں رہ گیا، جبرائیل مخلوق تھے وہ بھی وہاں رہ گئے. تو جو صرف مخلوق تھے وہ سدرۃ المنتہا پہ رک گئے. لے جانے والا بھی رہ گیا جبرائیل اور سواری بھی رہ گئی براق. اب عالم خلق ختم ہوا، عالم مکان ختم ہوا اور لا مکان یہ مقام امر تھا. جب مصطفیٰ لا مکان میں گئے تو لوگوں عالم خالق مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے تھا اور خالق مصطفیٰ کے اوپر تھا. کل عالم مخلوق مصطفیٰ کے قدم کے نیچے تھی، کل مخلوق، اور خالق مصطفیٰ سے اوپر تھا. اور مصطفیٰ جب لا مقام میں تھے یہ مقام مصطفیٰ تھا کہ اس وقت مصطفیٰ کی حقیقت یہ تھی کہ نہ خالق تھے اور نہ مخلوق جیسے تھے، بین الخالق والمخلوق تھے، بین الخالق والخلق تھے. تو فرمایا صورتاً مخلوق سے بنایا، وَأَلْبَسَهُ مِن نَعْتِهِ الرَّأْفَةَ وَالرَّحْمَةَ، اور لباس اللہ تعالیٰ نے اپنی صفتوں کا پہنا دیا. یہ امام جعفر صادق فرما رہے ہیں. اور گھر کی بات گھر والوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اندر کی بات اندر والے جانتے ہیں. حقیقت مصطفیٰ اندر کی بات ہے اور وہ مصطفیٰ کا پوتا ہی بتائے گا، نواسا ہی بتائے گا، بیٹا ہی بتائے گا. فرمایا کہ صورتاً دیکھنے میں مخلوق کی جنس بنایا مصطفیٰ کو، اور بنا کر مخلوق پھر لباس بھی تو چاہیے نا، لباس بھی تو چاہیے. وہ لباس بشری تھا عالم مکان کے لیے، عالم مکان کے لیے. اب عالم لا مکان تھا. ایک لباس مکانی عطا کیا مصطفیٰ کو، لباس مکانی، تاکہ لوگ عالم مکان میں سمجھیں. ایک لباس لا مکانی عطا کیا، جب مکان سے اوپر گزر جائے تو پھر مصطفیٰ نکھرے تو لا مکانی نظر آئے. تو مصطفیٰ مکانی بھی ہے، لا مکانی بھی ہے. مصطفیٰ خلق بھی ہیں، پیکر امر بھی ہیں. مصطفیٰ یہاں بھی ہیں، مصطفیٰ وہاں بھی ہیں. البسہ من نعتہ الرأفۃ والرحمہ، مصطفیٰ کا وجود بنایا مخلوق سے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا پھر اس پر اللہ نے اپنی صفتوں کا لباس پہنا دیا. مخلوق یہاں کے لیے بنایا، لباس وہاں کا پہنایا. وَأَخْرَجَهُ إِلَى الْخَلْقِ سَفِيرًا صَادِقًا وَجَعَلَ طَاعَتَهُ وَمُوَافَقَتَهُ مُوَافَقَتَهُ وَهَكَذَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. یہ وجہ ہوئی کہ جب حضور کو اپنے لباس پہنا دیے تو پھر حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت بن گئی. تو لوگوں یہ وجہ بنی حضور کے مقام کو، جب یہ تو تھا لباس وہ بھی لا مکانی،
اور اب آخری وقت چکے آ رہا ہے، اب آمد کی بات کر لیں، ختم کر رہا ہوں۔ یہ تھا لباس لا مکانی، اب وجود مکانی، وجود مکانی جو بشریت تھی، جب اس بشریت کے بنانے کا وقت آیا، وجود مکانی کے بنانے کا وقت آیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق بشریت کے لیے، تخلیق بشریت کے لیے روایت کرتے ہیں حضرت کعب الاحبار التابعی رضی اللہ تعالی عنہ، روایت کرتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی لما اراد ان یخلق محمدا امر جبریل ان یأتی بالقبضۃ البیضاء، ان یأتیہ بالقبضۃ البیضاء التی ہے نور الارض۔ جب حضور، یہ شرف المصطفیٰ میرے ہاتھ میں ہے، اور قسطلانی امام قسطلانی کی المواہب اللدنیہ میرے ہاتھ میں ہے، جب حضور کی بشریت بنانے کا وقت آیا تاکہ حضرت آمنہ کی گود میں مصطفیٰ کو آج کی رات بھیجا جائے۔ عالم نور میں نور تھے، عالم ارواح میں روح تھے، عالم امر میں امر تھے، اور خدا کی عظمت کے پردوں میں خدا کی حقیقت اس کا نور تھے۔ جب عالم بشریت میں بھیجنے کا وقت آیا تو فرمایا جبرائیل ہزاروں ملائکہ کو لے جاؤ، آمنہ کی گود میں مصطفیٰ کو بھیجنا ہے پیکر بشریت بنا کر، اور جہاں میرے مصطفیٰ کا گھر ہے، جہاں آج قبر انور ہے، جہاں وہ لیٹیں گے اسی جگہ سے مٹی لاؤ سفید، اور یہ مٹی نور ہے، نور الارض، یہ زمین کا نور ہے۔ تو جب حضور کی بشریت بنانے لگے، حدیث ہے تو بشریت بھی نور سے بنائی۔ فقبض قبضۃ من موضع قبرہ وہی یومئذ بیضاء نقیہ، اور وہ سفید تھی، چمکدار تھی، موتیوں کی طرح۔ اس مٹی کو اٹھایا، ثم غمست فی کل انہار الجنہ، پھر جنت کے سارے دریاؤں میں، جنت کی ساری نہروں میں اسے دھویا گیا، اجلا کیا گیا، اور نور میں منور کیا گیا، عرش الہی پہ رکھا گیا، انوار و تجلیات کا پرتو بڑا اگلے بشریت کے اندر۔ وہ جو قرآن نے کہا تھا کہ بشریت خاک سے بنی، وہ خاک نہ رہی، وہ بھی نور بنا دی، اور اس سے پیکر بشری بنا، جسے جنت نعیم کی نہروں میں دھو کر اللہ نے اپنے نور سے منور کر کے بھیجا۔ تو پیکر بشری مصطفیٰ کا جب نور سے بن گیا، نور سے بن گیا، تو آج کی رات جب وہ پیکر بشری اترا تو چونکہ عالم نور سے نور بشری لباس کے ساتھ آ رہا تھا، اس لیے کہا سارا عالم نور آج کی رات زمین پر اتر جائے۔ چاند زمین پر آ گیا، ستارے زمین پر آ گئے، فرشتے زمین پر آ گئے، حوریں زمین پر آ گئیں، جنتیں قریب آ گئیں، آسمان قریب آ گئے، زمین و آسمان کے فاصلے مٹ گئے، اور ہر طرف نور ہی نور چھا گیا، اور حکم ہوا کہ میرے مصطفیٰ کی آمد کا وقت ہے۔ ملائکہ کو حکم ہوا 3 جھنڈے لگا دو، ایک جھنڈا مشرق میں نصب کر دیا گیا، ایک جھنڈا مغرب میں نصب کر دیا گیا، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر۔ انتظار تھا اہل زمین کو کہ بشریت کا آسمان آ رہا ہے، انتظار تھا عالم خلق کو کہ امر کا پیکر آ رہا ہے، انتظار تھا کائنات بشری کو کہ پیکر نور بشری لباس میں آ رہا ہے۔ 12 کی رات گئی، صبح طلوع ہوئی، رات میں نہیں آنے دیا، رات انتظار کرتی رہی کہ مولا مصطفیٰ کو میرے ہوتے بھیج دے، میرے ہوتے بھیج دے۔ رب کائنات نے فرمایا نہیں، میرا مصطفیٰ راتوں کی تاریکی ختم کرنے کے لیے آ رہا ہے، وہ رات کی اندھیرا جائے گا تو مصطفیٰ آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، سرکار کی آمد، لجپال کی آمد، مدنی کی آمد، مجدد رواں صدی۔ ادھر
11-12 ربیع الاول کی رات، جس رات میں آپ بیٹھے ہیں، جس رات میں ہم جاگ رہے ہیں، ارے یہ رات گئی اور صبح کا تڑکا آ گیا، اذانوں کا وقت آ گیا، رات کا اندھیرا جا چکا تھا، صبح کی آمد تھی، اچانک نور چمکا، مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، ستاروں نے مبارک دی، حوروں نے مبارک دی، فرشتوں نے مبارک دی، انبیاء نے مبارک دی، جنت سے عطر چھڑکا گیا، حضرت آمنہ کی گود میں مصطفیٰ آئے، بہت اوندے گر گئے، رب کائنات نے کہا اے زمین والو مبارک ہو، میں نے تمہیں اپنا محبوب عطا کر دیا، اس لمحے محبوب عطا کر دیا۔ اے باری تعالیٰ، یہ لمحہ تیرے محبوب کی آمد کا لمحہ ہے، ہاتھ اٹھا لو، یہ لمحہ میلاد ہے، یہ لمحہ ولادت مصطفیٰ ہے، اس لمحہ حضرت آمنہ کی گود چمک اٹھی، مولا اس کے صدقے ہمارے دلوں کو چمکا، اس لمحہ کائنات روشن ہو گئی، ہمارے باطن کو چمکا دے، حضور کے میلاد کا وقت ہے، اس امت کے مقدر کو بدل دے، اسلام کے مقدر کو اونچا کر دے، عالم اسلام کے مقدر کو اونچا کر دے، ہمارے دلوں کو مصطفیٰ کے عشق سے معمور کر دے، اور مولا وہ نعمت دے دے ہمیں جو آمنہ کی گود میں اتری تھی۔ اللہ رب العزت نے وہ نعمت دی، اب اس نعمت سے چمٹے رہنا، اپنا تعلق مصطفیٰ کے دامن سے جوڑے رکھنا۔ منہاج القرآن تمہیں گنبد خضرا کی طرف لے جا رہا ہے، منہاج القرآن تمہیں مصطفیٰ کے قدموں سے ملا رہا ہے، منہاج القرآن تمہیں مصطفیٰ کی معرفت دے رہا ہے، اور اس اندھیری دنیا میں مصطفیٰ کے نور کی روشنی پھیلا رہا ہے۔ اپنے قلوب کو، روحوں کو مصطفیٰ سے جوڑ لو، اپنے اعمال کو مصطفیٰ کی اتباع میں کر دو، سیرت کی پیروی میں کر دو، ایمان میں ثابت قدم ہو جاؤ، اور مرتے دم تک تقویٰ کے ساتھ اسلام پر قائم رہو، جو عمل اختیار کرو جس سے مصطفیٰ راضی ہو جائیں، اور ہر وقت آقا علیہ السلام کا فیض آپ کو سب کو امت مسلمہ کو نصیب ہوتا رہے۔